أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. پچھلے سبق میں ہم نے غننے سے متعلق پڑھا تھا کہ کون کون سے حروف ایسے جن کے اوپر غنہ کرتے ہیں. میں نے عرض کی تھی کہ نون مشدد اور میم مشدد دونوں ایسے حروف ہیں جہاں بھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو ان کو غنہ کر کے پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ ایک چیز صرف سن لیں. تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر جیسے دیکھتے نا وقد خواب من دسا، واو کے اوپر بھی ایک زبر ہے، قد کے اوپر بھی زبر ہے، خوابہ کے اوپر بھی زبر ہے. اسی طرح دو زبر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس صورت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے اوپر دو زبریں ہوں، لیکن اسی صورت کے بالکل اوپر والی دو جو لائنیں ہیں آخری آیت ہے علیہم نار مؤصدہ، اور آگ کے اوپر دو پیش اکٹھی آ رہی ہیں. تو جہاں پر دو زبر یا دو زیر دو پیش اکٹھی آ رہی ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ بعض دفعہ تنوین پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، بعض دفعہ تنوین پر بھی غنہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ تنوین پر غنہ نہیں ہوتا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. بعض دفعہ تنوین پر غنہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ تنوین پر غنہ نہیں ہوتا. نہیں کب ہوتا؟ جب آپ ان کے آگے حروف ہلکی آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا. اس کو انشاءاللہ دو دن مزید پڑھیں گے تو بات سمجھ آتی ہے. ترجمہ: قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کیا، یا تحقیق کامیاب ہوا وہ جس کا تزکیہ ہوا. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص جو دسا دیا گیا یا دس گیا. کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے جھٹلا دیا اپنی سرکشی کے بسبب. اذ انبعث، کب؟ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بڑا سنگ دل اٹھ کھڑا ہوا، ایک بڑا شقی القلب سخت دل والا ان میں سے اٹھ کھڑا ہوا. لفظی ترجمہ: قد بمعنی تحقیق. کیا ترجمہ ہوگا؟ قد بمعنی تحقیق. قد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ افلح، یہ بھی اردو میں بولتے ہیں نا، فلاح پانی فلاں نے، مطلب ہوتا ہے کیا جی؟ کامیاب. افلح کامیاب ہوا وہ شخص، افلح کامیاب ہوا یا فلاح پائی اس شخص نے. کس نے؟ من وہ شخص، زکاہا جس نے تزکیہ کیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یا جس کا تزکیہ کیا گیا، جس کو پرہیزگاری اختیار کروائی گئی. وقد خوابا، وقد ترجمہ کریں جی، اور تحقیق. خوابا نہ مراد ہوا ناکام ہوا. خوابا مطلب ناکام ہونا، نامراد ہونا. وہ شخص، من وہ شخص، دساہا، دسا اصل کہتے ہیں زمین میں دھسانا. ام یدسہ فی التراب، مٹی میں دھسا دیا جائے گا. یا مراد گناہوں میں دھسانا ہے کہ ناکام ہوا وہ شخص جو گناہوں کی دلدل میں دستہ چلا گیا، جو گناہوں میں دھسا دیا گیا، جو گناہوں میں ڈبو دیا گیا. کذبت، یہ بھی لفظ گزرا نا پہلے. کذبت بمانا جھٹلانا. سمود یہ نام ہے، سمود نے بتغواہا، تغوا بھی گزرا نا نیچے، طغا سرکشی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں جی؟ بتغواہا اپنی سرکشی کے سبب. با کا ترجمہ میں نے سبب کے ساتھ کیا.
اس نے جھٹلایا کیوں؟ اپنی سرکشی کی وجہ سے. باب کا ترجمہ وجہ سے یا سبب. اس نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. ازم بعث جب کہ ازم اس کا ترجمہ ہو رہا ہے جب. ام بعث اٹھ کھڑا ہوا, مبعوث ہوا, اٹھ کھڑا ہوا. کون جی؟ اشقاہا. پیچھے گزرا نا اشقا. اشقا کسے کہتے ہیں؟ سخت دل والا, سنگ دل. اشقاہا جب اس کا سنگ دل اٹھ کھڑا ہوا. یہ آخری دونوں جو آیات ہیں ان کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے. ان کی تفسیر کل کے سبق میں ہی پڑھیں گے. یہ پورا واقعہ کذبت ثمود سے لے کر ولا یخاف عقباہا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بیان ہوا ایک مثال کے طور پر. تمثیلاً اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہماری ہدایت کے ذریعے کے لیے کہ اس واقعے کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو. تو عبرت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا بطور مثال کی. پچھلی دونوں آیات جو ہم نے جمعے کو بھی پڑھی تھی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ جواب قسم ہے پچھلی 7 قسموں کا. والشمس وضحاہا. شیخ جو ہماری مسجد میں آئے تھے جنہوں نے جمعہ بھی پڑھایا, شیخ افضل صاحب, وہ فرمانے لگے کہ قسم کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا یہ بعض مشائخ نے مشاہدے کے ساتھ کیا ہے. قسم کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا جی؟ مشاہدے کے ساتھ. والشمس وضحاہا, اور سورج کا مشاہدہ ہے. وضحاہا, اور اس کے ضحا کے وقت. بہرحال عام اردو تراجم نے, عام مفسرین نے ترجمہ وہی کیا کہ قسم ہے سورج کی, قسم ہے چاند کی, قسم ہے دن کی, قسم ہے رات کی. سب کی قسم اس وقت کہی کہ ساری چیزیں جب اپنے عروج پر ہوں. پھر قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو جواب قسم جو مدعا بیان فرمایا نا, جس کی وجہ سے اللہ نے قسمیں کھائیں, وہ مدعا یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کیا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ انسان کی ذات کے اندر ہم نے نیکی کو بھی ڈال دیا ہے اور بدی کو بھی ڈال دیا ہے. صرف بدکاری ہی مقصود نہیں تھی, کیونکہ جنات پہلے سے زمین پر موجود تھے جن کے بارے میں فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ ایک قوم اور پیدا کریں گے. پہلے ہی جنات نے زمین کے اوپر خون و فساد پھیلا رکھا ہے, اور فرشتوں کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی کہ جو صرف نیکی کرتے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا. فرشتوں کا ہر لمحہ ہر وقت کس کے اندر گزرتا ہے؟ اطاعت خدا بندی میں گزرتا ہے. لیکن اللہ نے تیسری مخلوق پیدا فرمائی انسان, اس کے اندر اللہ نے الہمہا فجورہا وتقواہا, نیکی بھی رکھی. اور پھر اللہ نے فرمایا کامیاب ان دونوں میں سے کون ہے, نیکی پہ چلنے والا یا بدی پہ چلنے والا. اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ سیٹ کر دیا, قد افلح من زکاہا, کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا آپ کا تزکیہ کیا. بعض مفسرین نے یہاں پر زکاہا کے اندر فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا, ضمیر راجع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف, یعنی جس کا اللہ نے تزکیہ کیا. لیکن اس کی اگر ضمیر راجع کی جائے اس شخص کی طرف کہ جس نے اپنے لیے تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, تو یہ زیادہ مناسب ہے. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. اب تزکیہ کس کو کہیں گے جی؟ مختصر سے اگر تعریف کی جائے تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا, اور جس سے اللہ نے روکا اسے رک جانا. اور یہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے, ہم نے اپنے پورے دین کو محدود کر دیا ہے عبادت کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام محدود ہے فقط نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے ساتھ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری گھریلو زندگی, ہماری بازار کی زندگی, ہماری پڑوسیوں کی زندگی, ہمارے محلے والوں کی زندگی, سوسائٹی کیا کر رہی ہے, یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا اور سکھاتا ہے. اور سب چیزوں کے اسلام نے احکام بتلائے ہیں. تو کامل اسلام پر عمل کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں, اور جو کامل اسلام پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا, جو عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگست کا مہینہ ہے, اگست میں پاکستان بنا تھا. اگست میں کیا بنا تھا جی؟ پاکستان بنا تھا. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت فرمائی نا, ہم لوگ بڑے خراب نکلے آگے سے. جو کچھ انڈیا میں ہو رہا, جو ہندوستان میں ہو رہا تھا, انڈیا بھی بعد میں بنا نا, ہندوستان تھا پہلے, جو ہندوستان میں ہو رہا تھا پاکستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. وہی ڈرامے, باجے, فلمیں, گانے,
کوئی کچھ، سارا کچھ وہی ہے. جو ظلم وہاں پہ تھے وہ یہاں پہ بھی ہے. لیبل بدل گیا ہے. لیبل جہاں ہمارا ذاتی مفاد پیدا نہ ہو وہ چیز اسلامک ہو جاتی ہے. اسلامک شہد ہو جاتے ہیں، اسلامک بینک ہو جاتے ہیں، اسلامک سٹور ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اسلامک سننے بھی ہم نے شاید کھولنا شروع کرتے ہیں. میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، ایک وزیر کہہ رہی تھی اللہ کا فضل ہوا اس سال ہم نے 5 فلمیں بنا دی. ایک آپ ہمارے ملک کی ایک وزیر کہہ رہی تھی اللہ کا فضل ہوا، اور فضل میں کیا جواب آیا؟ 5 فلمیں بن گئی ہیں اس طرح. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد. تو جو گناہ وہاں ہو رہے تھے وہ سارے یہاں بھی ہو رہے. الٹا یہاں آنے کے بعد زندگی جیرن ہو گئی ہے لوگوں کی. تو یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم صحیح راستے کے اوپر چلیں. اور اسلام صرف مسجد کے اندر کی زندگی کا وہ نام نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کفار کے ساتھ ہماری جنگ ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ ہے. امریکہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو. وہ خود مسئلے بنا کے دیتے ہیں کہ پڑھو یار، نفل بھی پڑھو. جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بات آتی ہے نا کہ اسلام کو نافذ کیا جائے گا، لڑائی یہاں شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات نہ کرو، باقی ساری باتیں ہمیں منظور ہیں. اسلام محدود نہیں ہے، اسلام غیر محدود ہے. جتنی بھی ہماری زندگی ہے وہ سب کے ساتھ اسلام کے احکام لگتے ہیں. وہ کاروباری زندگی ہے، وہ گھریلو زندگی ہے، وہ بچوں کی تربیت ہے، وہ سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، وہ پڑوسی داری ہے. یہ ساری چیزوں کے اوپر شریعت کے احکام لگتے ہیں. جب بھی کوئی حکم ٹوٹتا ہے، اللہ رب العالمین کی کہیں بھی نافرمانی ہوتی ہے. نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، سود کمانا بھی گناہ ہے. اور کاروباروں کے اندر صرف سود ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کس کی مثال دی ہے؟ کوئی بھی شعبہ جس کو نظر دوڑائی جائے وہی نور اللہ نور ہے. ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں. کس مال کے اوپر؟ لیب والوں نے کہا تھا آپ جتنے ٹیسٹ لکھیں گے نا ہم 10% کمیشن دیں گے آپ کو. وہ ٹیسٹ لکھتا رہا ہے. اس نے جب بھی کسی مریض کو چیک کیا 2-4 ٹیسٹ اضافی ڈال دیے گی. چیک تو انہوں نے کرنا ہے نا، مشین ان کی استعمال ہوگی. اور اسی پیسے سے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اور وہ لیب والا بھی سمجھتا ہے کہ میں بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں. میڈیسن کمپنیاں ہیں، دوائیاں بیچتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن ہم نے بنائی ہیں، ان کو بیچنا بھی ہے. 10% آپ کا عمرہ کروائیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے. آپ دوسری طرف وکیل، آج دن کا معاملہ ہے، ایک عورت کا طلاق کا معاملہ تھا. اس وکیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ عورت کسی طرح عدالت کا رخ کر لے. اس نے اس کو یہاں تک باور کروانے کی کوشش کی کہ اہل سنت، اس نے مختلف مسالک کا نام لے کے کہا کہ فلاں مسلک میں یہ، فلاں مسلک میں، سب مسلکوں کو چھوڑو، قانون کا راستہ اختیار کرو. میں بھی اس نے کہا یار ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نکاح شریعت کا کام ہے. اسلام نے کہا کہ نکاح کرو. آپ کا ملک پاکستان تو پتہ نہیں کہتا بھی ہے کہ نکاح کرو یا نہ کرو. لیکن قانون میں تو مجھے نہیں پتا کہ نکاح کا کیا معاملہ ہے. لیکن نکاح کا حکم اگر اس قانون میں ہے بھی تو وہ شریعت کی وجہ سے ہے. تو طلاق کا حکم بھی شریعت کی وجہ سے ہے، وہ قانون کی وجہ سے نہیں ہے. آپ اپنی دیہڑی کے لیے آپ نے جو فیس اسے چارج کرنی ہے اس فیس کے لیے آخر حد تک چلے جانا ہے، اور اس کے اوپر بھی غور نہیں کرنا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. ہماری عدالتوں میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، 80% رشوت کا کاروبار. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی دین کا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہی دین کا ہوتا ہے. وہ بھی تزکیے میں آتا ہے. حرام کھانے سے بچنا بھی تزکیے میں آتا ہے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جس آدمی کا پیٹ اور جسم پاک ہو نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پیٹ کے اندر حرام نہ ہو اور جسم کے اوپر حرام نہ ہو کپڑا، وہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کمایا کیا اور چھوڑا کیا اور کھایا کیا. بس ایک کوشش ہے کہ مال آتا رہے. تزکیے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جہاں بھی حق ٹوٹتا ہے، ہم کسی پڑوسی کی زمین پہ گھر بنا لیتے ہیں یا کسی پڑوسی کی ہمارے ہاں گلیوں میں ہم نے اسٹیپ دے کے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم نے گلیوں میں کیا بنائی ہوئی ہیں جی؟ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں. مسئلہ میں نہیں بتاتا ہوں، صرف سوال بتا رہا ہوں. اس کو کسی مفتی سے پوچھو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہم نے جو گلی میں سیڑھی دے رکھی ہے
3 سٹیپ لے کے ہم اندر داخل ہوتے ہیں. یہ 3 سٹیپ باہر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم نے سمجھے نہیں گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے بس کافی ہے, یہی دین ہے سارا. موٹر سائیکل کہاں کھڑا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں دین کے اندر آتی ہیں. گھر کیسے بنانا ہے, گلی میں سے اندر کیسے جانا, کروڑوں روپے گھر کے اندر لگا دیں گے, 5-5 لاکھ روپے کے باتھ روم بن جائیں گے, 2000 روپے گلی کی نالی پہ نہیں لگائیں گے. یہ ساری چیزیں تزکیے کا حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں تو وہی تزکیہ ہے. نماز پڑھنا بھی باعث ثواب ہے, نہ پڑھنا بھی گناہ ہے, لیکن وہ بھی نیکی کے کام نہیں ہے, وہ بھی گناہ ہے سارے. تو ہر چیز کو سیکھنا اور پوچھ کر کے زندگی کو بسر کرنا, شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا. ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ, ہمارے پاس اسلام تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سارے کافر ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہم صرف منہ تک محدود رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ حدیث ہے, ہم بڑے مسلمان. لڑنے کے لیے 1 منٹ میں تیار ہوتے ہیں, فلاں گستاخ ہے مارو اس کو. ہم سمجھتے ہیں یہ تو مرنے کی چیز ہے, اسلام مرنے مارنے کا دین ہے. یہ قرآن کب پڑھتے ہیں جب کوئی مرنے لگتا ہے نا, مولوی صاحب آؤ یاسین پڑھو. زندگی میں یاسین کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. یہ کتاب مرنے کے لیے نہیں نازل ہوئی, یہ دین مرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی. یہ جینے کے زندگی کا طریقہ بتاتا ہے, جینا کیسے ہے, زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے یہ بتلاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تزکیے میں آتی ہیں. میں ہر چیز کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں نا, علماء بیان کر دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ضروری. جیسے وہ جملہ یہ علماء کا ہی لکھا ہوا جملہ ہے کہ جس کام سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا, جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا, یہ تزکیہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف نماز, روزہ اور زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں اس میں آتی ہی نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وقت خواب من دساہا, اور ناکام اور نامراد ہے وہ شخص ہم یدسہ فی التراب, جو زمین میں جس کو کیا کہتے ہیں جی دفن کر دینا. کیا کرنا جی دفنا دینا. وہ کہتے ہیں گناہوں کی دلدل میں جس آدمی کو دفن کر دیا گیا, جو آدمی گناہوں کی دلدل میں دس گیا, جتنا جتنا وہ دستا چلا گیا اتنا اتنا وہ ناکام ہوتا چلا. اور ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. جمعے والے دن بھی میں نے عرض کی تھی, جمعے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے, صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر ایسے دوڑیں گے جیسے کھانے کے اوپر دوڑتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا نہیں, تعداد میں تم بہت ہوگے لیکن وہن کی بیماری ہوگی. مل وہن یا رسول اللہ, وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محبت الدنیا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, محبت الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت کرنا اور موت سے کراہیت اختیار کرنا, یہ وہن. ہماری کیفیت میں اپنے لیے دیکھوں, اصل دوسرے کی اصلاح جلدی شروع کر دیتے نا, کہ دوسرے کی اصلاح کر لیں, اپنی کوئی فکر نہیں. میں اپنی اصلاح کے لیے سوچوں کہ میرے اندر یہ بیماری کتنی پائی جاتی ہے, آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے اندر کتنی پائی جاتی ہے. تب جا کر کے جب ہماری ذات کی اصلاح ہوگی, ہمارے معاشرے کی, ہمارے محلے کی اصلاح ہوگی, ہماری سوسائٹی کی اصلاح ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. وگرنہ جو ہم نے سوچ رکھا نا کہ ووٹ ڈالیں گے, اس چہرے کو بدلا کر اس کو لے آئیں گے, واللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کچھ لکھ رہا تھا, سبق پورا ہو گیا, میں کچھ لکھ رہا, تجزیاتی طور پر میں نے لکھا کہ 1946 سے لے کر کے 1947 سے لے کر کے آج تک مولانا ابوالکلام میں پڑھ رہا تھا آج رات ان کا ایک خطبہ ہے, ایک تحریر ہے 1946 کی, تو میں پڑھ رہا تھا تو تجزیہ کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. پاکستان میں اگر کوئی کامیاب ترین طبقہ ہے بحیثیت قوم تو وہ علماء کا طبقہ ہے. جو ذمہ داری علماء کو سونپی گئی وہ پوری ہوئی. دینی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی, علماء نے ایسا کام کیا کہ پوری دنیا کا رخ آپ کے ملک کی طرف. حالانکہ اسلام پاکستان میں نہیں آیا تھا, وہ عرب میں آیا تھا, لیکن دین سیکھنے کا رخ لوگ کہاں کرتے ہیں؟ پاکستان کی طرف کرتے ہیں. پاکستان کی جتنے بھی ملٹی نیشنل لسٹڈ کمپنیاں ہیں, لسٹڈ کہتے ہیں جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کے جو خزانے کے لوگ ہیں وہ سارے یا تو علماء ہیں یا تبلیغی جماعت والے ہیں. اور جو بھی کوئی بڑا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا اکاؤنٹنٹ ہو کم از کم وہ مذہبی آدمی ہو، وہ عالم ہو، عالم نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے دل میں اتنا ضرور ہو کہ میں مرنا بھی ہو، وگرنہ اپنے خزانے کی چابی ہم دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نعرے مارنے کے لیے ہم کدھر ہیں؟ ہمارے ہاں نعرہ یہ ہے کہ مولوی کو کیا سمجھ گیا؟ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا ابوالکلام نے جو لکھا نا اپنی باتوں میں، وہ آج 100% میرے خیال سے ان کو مرے ہوئے بھی عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی باتیں آج 100% ثابت ہو گئی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے عمل نہیں کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم نے دین کو مرنے مارنے اور لڑنے جھگڑنے کا کام سمجھ رکھا ہے۔ ہم لڑیں گے فلاں مسئلے کا ہے، فلاں مسئلے کا ہے، اکٹھے ہو جب لڑنے مارنے کے لیے فون کر دے کوئی آدمی کہ یار فلاں چوک میں لڑائی ہوگی ہے فلاں مسئلے والوں کے ساتھ، ہم ایسے پوائنٹ کہ دین مرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ جینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ طریقہ بتاتا ہے کہ جینا کیسے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ ملک کی کامیابی ہے تب، وہ ذات کی کامیابی ہے تب، وہ اسلام بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم